الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ یہاں سے سورۃ العنکبوت کا آغاز ہے۔ عنکبوت عربی زبان میں مکڑی کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 41 میں مکڑی کے جالے کا ذکر ہے، عنکبوت کا ذکر ہے، تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت ہے۔ اس سورت کا بنیادی مضمون ایمان اور سنت ابتلاء ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صاحب ایمان کو آزمایا کرتا ہے۔ ایمان اپنے ساتھ کچھ آزمائشیں لے کر آتا ہے، تو اس سورت میں انہی آزمائشوں کا ذکر ہے۔ اہل ایمان کو آزمائشوں کے وقت صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین چاروں طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور تھے، شرک کی یلغار تھی، اور یہ کوئی 5 یا 6 نبوی کا زمانہ تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آغاز کو 5 یا 6 برس گزر چکے تھے۔ تو اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ سورۃ الروم کے بعد نازل ہوئی ہے، یعنی اس کا زمانہ نزول سورۃ الروم کے بعد ہے، لیکن لکھنے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ الروم سے پہلے لکھوایا ہے۔ اس سورت میں ہجرت کا بھی ذکر ہے، اور ہجرت سے مراد مفسرین کے ہاں ہجرت حبشہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے پہلے حبشہ کی جانب 2 دفعہ ہجرت کی تھی مکی زمانے میں، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق صحابہ کرام کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس میں جس ہجرت کا ذکر ہے اس سے مراد ہجرت حبشہ ہے۔ تو اس تفصیل کی روشنی میں اب اس سورت کی آیات کا ترجمہ دیکھیے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور آپ کے سامنے بارہا یہ بات آ چکی ہے کہ حروف مقطعات کا مفہوم امت کو نہیں بتایا گیا، اور اس میں سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ اس پر ایمان رکھا جائے کھود کرید کیے بغیر۔ حسب الناس کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے ان یترکوا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، کس بات پر؟ ان یقولوا کہ بس وہ یہ کہہ دیں آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون اور ان کو آزمایا نہ جائے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یعنی پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ جب تم زبان سے کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے، تو تمہیں اپنے اس زبانی قول کی دلیل دینی پڑے گی، دلیل اپنے کردار سے دینی پڑے گی۔ کردار تمہارا صبر والا ہونا چاہیے کہ ایمان اپنے ساتھ آزمائشیں لے کر آئے گا، اور ان آزمائشوں کے بدلے میں تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم صرف زبان سے کہہ دو کہ ہم ایمان لے آئے اور پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت میں داخل کر دے۔ جنت کوئی اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ وہ محض تمہارے زبانی کلامی کلمے سے ہی تمہیں حاصل ہو جائے، تمہیں کچھ کرنا نہ پڑے، تمہیں کچھ چھوڑنا نہ پڑے، تمہیں کسی خواہش کی قربانی نہ دینی پڑے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایمان اپنے ساتھ آزمائشوں کا ایک طوفان لے کر آئے گا، اور ان تمام تر آزمائشوں کو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ سب سے شدید آزمائشیں حضرات انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں، اور اس کے بعد جو شخص امت میں سے حضرات انبیاء علیہ السلام کے جتنا قریب ہوتا ہے، ان کے طریقے پر جتنا زیادہ عمل پیرا ہوتا ہے، اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے یبتلی الرجل علی قدر دینہ، کہ انسان کو اس کے دین کے بقدر، اس کے ایمان کے بقدر ابتلاء میں ڈالا جاتا ہے۔ جس آدمی کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، اسی قدر اللہ تبارک و تعالی اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جس وقت صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں تھے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ 4 5 6 برس گزر چکے تھے، تو یہ ایسا زمانہ تھا کہ مشرکین ہر طریقے سے صحابہ کرام کو ستاتے تھے۔ اگر کسی آدمی نے اسلام کا اعلان کر دیا، مشرکین کو پتہ چلا کہ یہ تو مسلمان ہوا، تو سب سے پہلے اس کا خاندان اس کا بائیکاٹ کرتا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں قبائلی کلچر تھا،
اور انسان کے تحفظ کی علامت ہی اس کا قبیلہ تھا، کوئی مرکزی قانون تو نہیں تھا، کوئی صوبائی حکومت، کوئی مرکزی، کوئی شہری حکومت، کوئی مرکزی قانون، کچھ نہیں تھا۔ ہر آدمی کے تحفظ کا دار و مدار اس کے قبائلی سسٹم پر ہوتا تھا۔ قبیلے کا سردار اپنے قبیلے کے لوگوں کا محافظ ہوتا تھا اور اپنا ان کا قبائلی نظام تھا۔ اب اگر کسی آدمی سے اس کا قبیلہ دستبردار ہو جائے تو پھر اس کے لیے تحفظ کی کوئی اور علامت رہتی نہیں تھی۔ اور یہاں یہ صورتحال تھی کہ جیسے ہی کوئی آدمی مسلمان ہوتا تھا تو اکثر اوقات اس کا قبیلہ، اس کا خاندان اس سے دستبردار ہو جاتا تھا، اور کبھی کبھار اپنے قبیلے کے لوگ ہی اس پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف اس کا جو بھی روزگار ہوتا تھا وہ داؤ پہ لگ جاتا تھا۔ اگر کسی کی دکان ہے وہ خراب ہو جاتی تھی، کسی کی کوئی ملازمت ہے وہ خراب ہو جاتی تھی۔ جب لوگ بائیکاٹ کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ پھر رزق پر بھی اثر پڑتا تھا، روزی پر بھی اثر پڑتا تھا۔ یعنی اسلام لانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی سماجی زندگی سے بھی دستبردار ہو جائیں، اپنی جو معاشی زندگی ہے اس کو بھی داؤ پر لگا دیں، اور اپنی جان کا تحفظ ہی داؤ پر لگ جائے۔ یہ اس کلمے کا مطلب تھا اس زمانے میں۔ اتنا آسان نہیں تھا کہ کوئی آدمی کلمہ پڑھ لے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جلید القدر صحابہ کرام اور صاحب عزیمت صحابہ کرام اس راستے کی ہر قربانی پر سے گزر گئے اور انہوں نے اف تک نہ کی، صبر کیے رکھا، وہاں ایسے بھی لوگ تھے جو کہ ایمان لانے کے فوراً بعد قریش کے تشدد کو، قریش کے دباؤ کو برداشت نہ کر سکے اور بسا اوقات پیچھے ہٹ جاتے تھے، جیسے کہ اسی صورت کی اگلی آیات میں ان کا ذکر ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس زمانے میں ایمان لانے کا مطلب یہ تھا جان کو خطرے میں ڈال دینا، اہل و عیال کو خطرے میں ڈال دینا، اور اپنے آپ کو قریش کے ہر قسم کے ظلم و ستم کے لیے پیش کر دینا۔ تو صحابہ کرام ان حالات کو صبر سے برداشت کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، جو جلید القدر صحابی ہیں اور جنہوں نے قریش کی جانب سے بڑے ظلم و ستم کا سامنا کیا تھا، تو ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیت اللہ کی دیوار سے پشت لگا کر تشریف فرما تھے۔ حضرت خباب حاضر ہوتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے، یعنی ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں تو یہ حالات کہیں ہماری برداشت سے باہر نہ ہو جائیں، ابھی تو ہم صبر کر رہے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا آپ علیہ السلام کا چہرہ انور روایات میں آتا ہے کہ سرخ ہو گیا، آپ جوش میں آ گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پچھلی امتوں کے لوگوں کو گڑے میں بٹھایا جاتا تھا اور ان کے سروں پر آری چلا دی جاتی تھی، ان کے جسموں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا، کسی کے جسم کو لوہے کے کنگے سے چھید ڈالا جاتا تھا۔ تو ان پر تو یہ آزمائشیں گزری تھی، اور مزید آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک عورت صنعاء یمن سے چلے گی اور یہاں تک آئے گی اور راستے میں کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے اس کام کی تکمیل فرمائے۔ تو اس روایت میں دو نصیحتیں آپ نے حضرت خباب کو فرما دی۔ ایک تو یہ کہ ایمان کے ساتھ آزمائشیں آتی ہیں، اور گزشتہ امتوں پر بھی یہ آزمائشیں آئی ہیں، ان پر زیادہ سخت آزمائشیں آئی ہیں، لہٰذا آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ اور دوسری نصیحت جو کہ ایک پیشن گوئی تھی وہ یہ فرما دی کہ صبر کرو، اور اس صبر کے بدلے میں اللہ کامیابی دے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ منزل اندھیری ہے اور پتہ نہ چلے کہ ہم منزل تک پہنچیں گے یا نہیں، بلکہ منزل یقینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام کو، اس تبلیغ کو، اس دعوت کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گا، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا جب یہاں ہر طرف حجاز میں دین کا بول بالا ہوگا، امن ایسا ہوگا کہ کوئی خاتون یمن صنعاء سے چلتی ہے اور حجاز تک آتی ہے تو راستے میں اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صبر کی نصیحت فرمائی، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی اسی سنت ابتلاء کا ذکر کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ تم لوگ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لو اور اس کے بعد جو چاہے کرتے رہو، کاروبار اپنی مرضی سے کرو،
سماجی زندگی اپنی مرضی سے گزارو، خوشی غمی کی تقاریب اپنی مرضی سے کرو، کچھ بھی تمہیں چھوڑنا نہ پڑے اور صرف تمہارا زبانی ایمان تمہیں جنت تک لے جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ الا کہ ان سلعۃ اللہ غالیہ، یاد رکھو اللہ کے پاس جو ساز و سامان ہے وہ تو بہت مہنگا ہے، اور ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا ساز و سامان کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ صرف زبانی دعووں پر مل جائے۔ ایک اور جگہ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم یہ سمجھتے ہو، تم نے یہ سمجھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ اب تک وہ حالات تمہارے اوپر آئے نہیں ہیں جو تم سے پچھلوں پر آئے ہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کے اوپر تنگیاں تکالیف آئیں، وَزُلْزِلُوا، اور انہیں جڑجڑایا گیا، یعنی انہیں ایسے زلزلوں میں مبتلا کیا گیا، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ اہل ایمان بھی یہ کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا گیا کہ کیا تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ پچھلی امتوں پر جو آزمائشیں آئی ہیں ویسی ہی آزمائشیں ہر زمانے میں اہل ایمان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ ابھی تک تو اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ تم لوگوں میں سے جہاد کرنے والا کون ہے، تم لوگوں میں سے صبر کرنے والا کون ہے۔ ابھی تو امتیاز ہی نہیں ہوا، آزمائشیں آئیں گے تو امتیاز ہوگا کہ صبر کرنے والا کون ہے، جہاد کرنے والا کون ہے، اللہ کے حکم پر خواہشات کی قربانی دینے والا کون ہے۔ تو جب یہ امتیاز ہو جائے گا تو پھر فیصلہ ہوگا کہ اہل جنت کون ہے اور جنت سے محروم کون۔ تو اس تمام تر تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان اپنے ساتھ امتحان لے کر آتا ہے، اور اس امتحان میں کامیابی ہی در حقیقت مومن کی حقیقی کامیابی۔ اب آج کل جو ہماری صورتحال ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، ہم صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، مسجد میں جا کر کبھی کبھار نماز پڑھ لیتے ہیں، خواتین گھروں میں پڑھ لیتی ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، اور بس آگے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کی زندگی ہماری مرضی سے گزرے گی، دکان ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے، ملازمت اپنی مرضی سے کریں گے، گھریلو زندگی ہماری مرضی سے ہوگی، سماجی زندگی ہماری مرضی سے ہوگی، خوشی اور غمی کی تقاریب ہم اپنی مرضی سے کریں گے، اس میں سنتوں کا خیال کرنا ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تو یہی ہم لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں، یہی ہماری خواہشات ہوتی ہیں، چاہے زبان پر آئیں یا نہ آئیں، لاشعوری طور پر ہم مسلمانوں کا طرز عمل یہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان والوں میں ہمارا شمار ہے اللہ کے فضل سے، تو اب اس زبانی کلمے کی دلیل اپنے کردار سے دینی پڑے گی۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایمان اور کردار یہ آپس میں جب ہم آہنگ ہوتے ہیں تو پھر ہم اس آیت پر پورا اترتے ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ مطلب یہی ہے کہ صرف ایمان سے گزارا نہیں ہوگا، بلکہ ایمان تمہارا دعویٰ ہے اور آپ کا کردار اس کے لیے دلیل ہے۔ تو اگر کردار اور ایمان میں مطابقت ہے، ہم آہنگی ہے، تو پھر انسان کے لیے کامیابی کا راستہ کھل جاتا ہے۔ وہی کامیابی جس کے بارے میں فرمایا قد افلح المؤمنون، اہل ایمان کامیاب ہوئے۔ اب آگے پھر کردار کی تفصیل ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ صرف ایمان سے کام نہیں چلے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی پڑے گی، لغویات سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ یعنی خلاصہ یہی ہے کہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، من چاہی زندگی نہیں چلے گی، رب چاہی زندگی چلے گی، تو پھر جا کر انسان کے لیے کامیابی کا راستہ کھلتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، یعنی پھر ہوتا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں الَّذِينَ صَدَقُوا، جنہوں نے سچائی سے کام لیا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں۔ آزمائش سے ہی امتیاز ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے آزمائش سے پتہ چلتا ہے۔ سہولت میں تو ہر ایک ساتھ ہوتا ہے،
یہ دنیا کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدمی آسائش میں ہوتا ہے تو سارے ہی اس کے تعلق والے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی آدمی پر تکلیف آنی شروع ہو جائے تو ایک ایک کر کے رشتے چھٹنے شروع ہو جائے، اور رشتوں کا امتحان بھی اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی آدمی مصیبت کا شکار ہو، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا حقیقی دوست کون ہے، حقیقی رشتہ دار کون ہے۔ اسی طریقے سے صاحب ایمان کا پتہ بھی آزمائش کے وقت چلتا ہے، آزمائش کے وقت امتیاز ہوتا ہے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ یہ معلوم کر کے رہے گا کہ تم میں سچا کون ہے۔ اب اللہ کو تو معلوم ہے کہ سچا کون ہے، لیکن اللہ جل جلالہ اس وقت تک جزا اور سزا کا فیصلہ نہیں کرتا جب تک کہ کوئی آدمی عملی قدم نہ اٹھا لے۔ اللہ کو تو ہر ایک کے بارے میں پتہ ہے، لیکن عملی قدم اٹھانے سے پہلے اگر فیصلہ ہو تو پھر وہ صلاحیت پر فیصلہ ہوگا کہ اس آدمی کے اندر نیکی کی صلاحیت ہے، اس آدمی کے اندر برائی کی صلاحیت ہے۔ اللہ تو سب جانتا ہے، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ صرف نیکی کی صلاحیت پر کسی کو انعام نہیں دیتا جب تک وہ آدمی نیکی کے لیے عملی قدم نہ اٹھا لے۔ کسی میں موجود برائی کی صلاحیت پر اس کو سزا نہیں دی جاتی جب تک وہ آدمی عملی طور پر برائی کا قدم نہ اٹھا لے۔ تو یہی فرمایا گیا کہ اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ کس میں کیا صلاحیت ہے، کون کیا قدم اٹھائے گا۔ آزمائش بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ عملی میدان میں اتر جاتے ہیں، سچے لوگ عملی طور پر سچائی کے راستے پر چلتے ہیں، اور برے لوگ عملی طور پر آسائش کے راستے پر چل کر ایمان سے مکر جاتے ہیں، اور یہی چیز اللہ دیکھتا ہے اور پھر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں ان یسبقونا کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ یعنی جو لوگ برائی کے راستے پر چلتے ہیں ان کا گمان کیا ہے، کیا وہ اللہ سے آگے نکل جائیں گے، اللہ کا مقابلہ کر پائیں گے؟ ساء ما یحکمون، بہت برا اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ یعنی یہ سمجھنا کہ ہم اللہ سے آگے نکل جائیں گے، اس سے بڑی حماقت کیا ہے؟ یا یہ سمجھنا کہ ہم سزا سے بچ جائیں گے، پکڑ سے بچ جائیں گے، اس سے بڑی حماقت اور شیطان کا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ سے جا ملنے کی امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مقرر کردہ میعاد ضرور آئے گی۔ اجل اللہ لآت، اللہ کی جو اجل ہے مقرر، جو اللہ نے مدت مقرر کی ہے، لآتن، وہ ضرور آئے گی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا اور ہر چیز جانتا ہے۔ اب اس میں بڑی تسلی ہے اہل ایمان کے لیے کہ آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہو، لیکن آپ کو یقین ہے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت ایک محدود وقت کے لیے ہے اور اس نے گزر جانا ہے، پھر ہم نے جا کے اللہ سے ملنا ہے، تو یہ مشکل وقت ختم ہو جائے گا۔ اس دنیا میں ہر آدمی پر مختلف طریقوں سے آزمائشیں آتی ہیں، یہ بات میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یہ دنیا ہے، جنت الگ ہے، جہنم الگ ہے۔ جنت میں صرف آسائش ہے، وہاں مصیبت کا گزر بھی نہیں ہے۔ جہنم میں صرف مصیبت ہے، وہاں آسائش کا گزر نہیں ہے۔ اور دنیا میں یہ دونوں چیزیں ہیں، مصیبت بھی ہے اور آسائش بھی۔ دنیا میں کسی آدمی پر آپ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہر طرف سے آسائش میں۔ ایک آدمی آپ کے سامنے بڑی سواری میں سوار ہو کے گزر رہا ہے، پورے کر و فر کے ساتھ، آگے پیچھے اس کی سیکیورٹی ہے اور بہت بیش قیمت گاڑی ہے، بیش قیمت گھر ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آسائش میں ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ سواری کے اعتبار سے آسائش میں ہوگا، رہائش کے اعتبار سے آسائش میں ہوگا جو آپ کے سامنے ہے۔ اب آگے اس کے حالات کیا ہیں، بچوں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، اس کی صحت کیسی ہے، اس کے دیگر معاملات کیسے ہیں، وہ تو ہمیں نہیں معلوم، اور یقیناً کہیں نہ کہیں سے وہ آزمائش کا شکار ہوتا ہے۔ ایک آدمی کاروبار میں اچھا ہوگا، گھریلو زندگی سے پریشان ہوگا، گھریلو زندگی میں اچھا ہوگا، کاروبار میں پریشان ہوگا، ہر طرف سے اچھا ہوگا تو اولاد نافرمان نکل آئے گی، اولاد اطاعت گزار ہوگی تو اس کی صحت خراب ہوگی۔ کہیں نہ کہیں سے انسان آزمائش میں ہوتا ہے، کیونکہ اگر چاروں طرف سے انسان سہولت میں آ جائے پھر تو دنیا جنت بن جائے گی، اور یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ تو دنیا دنیا ہے، یہاں آزمائشیں ہوتی ہیں۔ آپ سب، ہم سب یہاں جتنے بیٹھے ہیں کئی عشرے زندگی کے دیکھ چکے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی پر نگاہ دوڑائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ زندگی کے فلاں سٹیج پر میری آمدن تو کم تھی لیکن ادھر سے میں آسائش میں تھا، گھریلو زندگی میری اچھی تھی، یا صحت میری اچھی تھی، یا فلاں چیز بہتر تھی، اور اب جب آمدن بہتر ہوئی ہے، آمدن کے اعتبار سے میں ذرا آسائش میں آیا ہوں، تو ان چیزوں کے اعتبار سے میں اب تکلیف میں آ گیا ہوں۔
تو یہ تو دنیا ہے، یہاں سرکل چلتا رہتا ہے کہ کبھی آزمائش اوپر آ جاتی ہے، سہولت ادھر چلی جاتی ہے، کبھی سہولت ادھر آ جاتی ہے، آزمائش پیچھے آ جاتی ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں آدمی تو مجھ سے آگے نکل گیا، وہ تو آسمان پر پہنچ گیا اور میں پیچھے رہ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو گھریلو زندگی دی ہے وہ اسے محروم ہو، اللہ نے اولاد اور آپ کے درمیان، بیوی اور آپ کے درمیان جو تعلق رکھا ہے وہ مرسیڈیز میں گھومنے والے کو اس کی حسرت ہو، وہ اس کے قریب بھی نہ گزرتا ہو، اور تو کچھ چیزوں میں وہ اچھا ہوگا، کچھ چیزوں میں آپ اچھے ہوں گے، یہ دنیا ہے۔ تو بہرحال دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، اور ہر آزمائش کے وقت انسان کا کام کیا ہے کہ وہ صبر سے کام لے، اور اس صبر کے بدلے میں اللہ جنت دیتا ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا کہ دیکھو جب تم صاحب ایمان ہو، پھر تمہارا ایمان ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، فانی ہے، یہاں کی تکلیف ہے تو وہ فانی ہے، یہاں کی آسائش ہے تو وہ فانی ہے، گزر جانی ہے۔ جب یہ تصور ہوتا ہے تو آدمی کبھی آپے سے باہر نہیں ہوتا، سہولت کے وقت وہ فرعون نہیں بنتا، اور آسائش کے وقت وہ فریادیں نہیں کرتا، بلکہ آزمائش کے وقت وہ فریاد نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے، اور سہولت کے وقت بھی وہ آپے میں رہتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ سب کچھ فانی ہے، آج میں کرسی پر بیٹھا ہوں اور میرا حکم چلتا ہے، تو کل کلا یہ کرسی چلی جائے گی، یہاں تو سب کچھ عارضی ہے۔ تو اس لیے فرمائیں کہ یاد رکھو کہ اللہ کی جو مدت مقرر ہے وہ آ کے رہے گی۔ یاد رکھیں دنیا میں انسان جتنی تکلیف اٹھا لے، 100 سال وہ تکلیف میں رہے، فرض کیجئے گھر نہ ہو، ہر طرف سے مصیبت میں ہو، لیکن وہ اللہ کا فرما بردار ہو، تو جب وہ قبر میں جائے گا تو قبر کی آسائش کا پہلا لمحہ دنیا کی 100 سالہ تکلیفوں پر پانی پھیر دے گا، بھلا دے گا اس کو۔ اور اس کا اگر عکس ہے، ایک آدمی 100 سال یہاں پر فرعون کی طرح حکومت کرتا رہا، اقتدار میں رہا، ظلم کرتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، تو قبر میں جاتے ہی اذیت کا جو پہلا لمحہ ہے وہ دنیا کی 100 سالہ طاقت اس کو بھلا دے گا۔ دنیا میں بھی ہو جاتا ہے، ایک آدمی جب اقتدار کے بعد بیمار پڑتا ہے تو بستر پر جاتے ہی وہ ساری آسائشیں بھول جاتا ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں تو ساری زندگی مصیبت میں رہا ہوں۔ تو بہرحال دنیا کی آسائش ہے تو عارضی ہے، یہاں کی مصیبت ہے تو عارضی ہے، اور سب کچھ گزر جانا ہے۔ اسی سے ہی صاحب ایمان پھر آپے میں رہتا ہے، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے اور آسائش کے وقت شکر کرتا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص بھی جہاد کرتا ہے یعنی ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے نفس کے لیے، اپنے فائدے کے لیے محنت کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہان کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اب یہاں ایک فلسفہ سمجھایا گیا کہ ارے بھائی تم لوگ جو بھی عبادت کرتے ہو اپنے فائدے کے لیے کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا کے سارے لوگ اولین آخرین مل کر اگر اللہ کی اطاعت کریں تو اللہ کی حکومت میں رتی برابر اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر سارے لوگ اللہ کے نافرمان بن جائیں تو اللہ کی حکومت میں، اللہ کے اقتدار اور طاقت اور اختیار میں رتی برابر کمی نہیں کر سکتے۔ انسان جو بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اگر وہ نیک کام کرے گا اپنے فائدے کے لیے کرے گا، برے راستے پر چلے گا اپنے نقصان کے لیے۔ تو یہی فرمائے کہ اگر میرے راستے پر محنت کرو گے تو وہ محنت در حقیقت تمہارے اپنے فائدے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، اسے تو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، تو ہم ان کی خطاؤں کو ضرور ان سے جھاڑ دیں گے، ولنجزینہم، اور ہم ان کو جزا دیں گے، احسن الذی کانوا یعملون، بہترین جزا ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ وہ کرتے رہے، یعنی جو عمل انہوں نے کیا ہے تو اس کا بہترین بدلہ ہم انہیں ضرور دیں گے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت کا بیان ہے کہ جو آدمی نیک عمل کرتا ہے اس کا نیک عمل اسے 2 فائدے دیتا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس نیک عمل کا ذاتی کچھ بدلہ ہوگا، اس کی نیکیاں ہوں گی، جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ نیک عمل کرو 10 نیکیاں ملیں گی، یہ کرو تو 20 نیکیاں ملیں گی، 100 نیکیاں ملیں گی۔ تو نیک عمل کا ایک فائدہ تو اس کا ذاتی بدلہ ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ نیک عمل کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ کے کچھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے روایات پڑھی ہیں کہ جو آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نیکی کی طرف اٹھنے والا قدم جو ہے جہاں نیکیاں دیتا ہے وہاں کفارہ ذنوب بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو نیک عمل 2 فائدے انسان کو دیتا ہے۔
یہی بات یہاں فرمائی گئی کہ جب ایمان لاؤ گے اور نیک عمل کرو گے تو جو تم نے غلطی سے بشری تقاضوں کے تحت گناہ کیے ہوں گے، نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے وہ گناہ معاف کر دے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نیک عمل کا تمہیں بہترین بدلہ بھی دے گا، یعنی نیک عمل کا جو ذاتی بدلہ ہے وہ بھی تمہیں ملے گا، اور اس سے بڑھ کے ہوگا۔ انسان عمل ایک کرتا ہے اور بدلہ 10 گنا ملتا ہے، بدلہ 700 گنا تک ملتا ہے۔ یہ اس کی نیت پر دار و مدار ہے کہ اس نے کتنے اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا ہوا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مکی زمانے کے تقریباً وسط میں نازل ہوئی تھی، جب صحابہ کرام ہر طرح کی آزمائش سے گزر رہے تھے۔ جو آزمائشیں صحابہ کو درپیش تھیں ان میں سے ایک آزمائش والدین کی طرف سے تھی کہ بسا اوقات بیٹا مسلمان ہوا، والدین شرک پر ہیں۔ اب والدین مجبور کرتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ، اسلام چھوڑ دو، حکم دیتے تھے کہ شرک کی طرف آؤ۔ اب بیٹا آزمائش میں ہوتا تھا کہ میں کیا کروں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، یہ 18 یا 19 برس کے نوجوان تھے جب انہوں نے اسلام قبول کی، اور اپنی والدہ کے انتہائی اطاعت گزار تھے۔ ان کی والدہ جو تھیں وہ بنو امیہ کے خاندان کی معروف خاتون تھیں، ابو سفیان کی بھتیجی تھیں، حضرت ابو سفیان کی۔ تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اس خاندان کے جتنے بڑے تھے وہ اکثر مسلمانوں کے خلاف تھے، تو اپنی برادری کا ان کے اوپر اثر تھا، اور یہ اسلام کی شدید خلاف تھی۔ جو جب انہوں نے دیکھا کہ میرا اپنا بیٹا مسلمان ہوا تو ان سے برداشت نہ ہوا، اور انہوں نے بیٹے سے کہا کہ جب تک تم اس نئے دین کو نہیں چھوڑو گے میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی، اور یہ تمام چیزیں میرے اوپر حرام جب تک تم دین نہیں چھوڑو۔ اور مزید یہ بھی کہا کہ جس دین میں تم گئے ہو وہ دین بھی تمہیں والدین کی اطاعت کا حکم دیتا ہے نا، تو میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ چھوڑ دو یہ، تو میری بات مانو۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو جب اس آزمائش کا سامنا ہوا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول سمجھا دیا کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ حق کسی انسان پر اس کے والدین کا ہے، لیکن مخلوقات میں سے ہے خالق کا حق اس سے زیادہ ہے۔ اب جہاں کہیں مخلوق اور خالق کے حق میں ٹکراؤ آ جائے تو وہاں خالق کے حق کو اولیت اور ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ تو ویسے تو والدین کی اطاعت کا حکم ہے، لیکن جہاں والدین ایسی بات کا حکم دیں جس میں خالق کے حقوق کی پامالی لازم آتی ہو، وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں، تو پھر والدین کا ایسا حکم اولاد پر لاگو نہیں ہوتا، بلکہ اولاد پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے اور والدین کی بات نہ مانے۔ تو یہاں پھر شریعت نے، قرآن کریم نے صحابہ کرام کو ایک تعلیم دی کہ اگر والدین آپ کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو ایسا حکم آپ نے والدین کا نہیں ماننا، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سارے صحابہ کرام کے والدین ابتداء میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن کسی صحابی نے اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، ان کے ساتھ جو ایک دائرہ تھا اس دائرے سے کبھی باہر نہیں گئے۔ یہی ان کو شریعت کی تعلیمات تھی، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ جہاں خالق اور مخلوق کے حق میں ٹکراؤ آ جائے وہاں تو بات نہیں ماننی، لیکن بات نہ ماننے کے باوجود بھی ان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ مؤدبانہ رکھنا ہے اور ادب والا رکھنا ہے۔ تو فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ تم پر زور ڈالیں، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ ایسی چیز کو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا مت مانو۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو فرمایا گیا کہ والدین جہاں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو وہاں ان کی بات نہ مانو، اور ساتھ عقلی دلیل بھی دے دی کہ والدین جب تمہیں ایسی چیز کا حکم دیں کہ جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تمہیں شرک کا حکم دے رہے ہیں، تو شرک کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو ایسی اندھی تقلید والدین کی نہیں کرنی،
یعنی اس طریقے سے اندھے راستے پہ نہیں چلنا کہ ایک چیز کی گمراہی تمہارے سامنے واضح ہے لیکن صرف اس وجہ سے تم اس چیز کو اپنا لو کہ والدین کا حکم ہے یا کسی بڑے کا حکم ہے، تو ایسی اندھی تقلید کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو فرمائے کہ جب وہ تمہیں شرک کا حکم دے رہے ہیں، اور شرک ایسی چیز ہے جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ تو گمراہی کا راستہ ہے، تو ایسے اندھے راستے پر والدین کے حکم سے بھی چلنے کی اجازت نہیں۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف ہی تم سب کو لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کہ تم کیا کرتے رہے۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے۔ اب یہاں بتا دیا کہ والدین اور اولاد کا رشتہ تو بس دنیا تک ہے نا، جیسی ہی سانس نکلی کسی ایک کی تو دوسرا اسے جا کر مٹی کے سپرد کر کے آ جائے۔ تو ایسے فانی رشتے کی وجہ سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر اس کو کیسے ترجیح دے سکتے ہو؟ لوٹنا اللہ کی طرف ہے، پیدا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، خالق وہی ہے، تو احکامات میں ترجیح بھی خالق کے احکامات کو۔ تو فرمایا کہ میری طرف ہی تم سب کو لوٹنا ہے، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ پھر اس وقت اعمال نامے کھلیں گے، گواہ آئیں گے، جیسے میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ انسان کے اپنے اعضاء، اس کا گرد و پیش کا ماحول، یہ سب کچھ انسان کے خلاف گواہ بن جاتا ہے، تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں دنیا میں کیا کرتا رہا تھا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، لندخلنہم فی الصالحین، ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں شامل کریں۔ اب یہاں بھی وہی بات کہ صرف ایمان نہیں بلکہ عمل صالح، یعنی ایمان کی دلیل اگر کردار ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکوکاروں میں شامل کرتا ہے اور پھر اسے جنت ملتی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں لیکن صبر نہیں کر پاتے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب انہیں اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو انہیں صبر کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو وہ لوگوں کی طرف سے آیا ہوا فتنہ، یعنی لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب، یعنی لوگوں نے تکلیف دی تو وہ لوگوں کی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے بس اللہ کا عذاب آ گیا، اور بس وہ دین سے پھر جاتے ہیں، لوگوں کی بات مان لیتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ ایسے حضرات تھے جو کہ اہل مکی زمانے میں اہل مکہ کے جبر کا مقابلہ نہ کر سکے اور بسا اوقات وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، تو ایسے حضرات کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ جب جبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر یہ سچے مومن میں نہیں۔ سچا مومن وہ ہے جو کہ ایمان کی پاداش میں آنے والے ہر فتنے، ہر آزمائش کا صبر سے مقابلہ کرتا ہے۔ اب ان لوگوں کا طرز عمل کیا ہے کہ جب کوئی دباؤ آتا ہے پھر وہ پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن اگر کوئی آسائش آتی ہے پھر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر کبھی تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ان کے پاس آ گئی، یعنی مسلمانوں کے پاس مدد آ گئی، آسائش آ گئی، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ یعنی ان کے دلوں میں اس طریقے سے دوغلا رویہ ہوتا ہے کہ اگر مصیبت ہے تو پھر تو ہم دوسرے کیمپ میں ہیں، اور اگر آسائش ہے پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا رویہ برداشت نہیں۔ اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، بھلا کیا اللہ کو وہ باتیں اچھی طرح معلوم نہیں ہیں جو سارے دنیا جہان کے لوگوں کے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں؟ یعنی اللہ تمہارے سینوں کے راز نہیں جانتا؟ اللہ کو نہیں معلوم کہ تم صرف آسائش میں اہل ایمان کے ساتھ ہو اور مصیبت کے وقت تم ان سے پیچھے چھڑانے کے دعوے دار، اور تمہارے دلوں میں ہے ہی، تو اللہ کو تو سب معلوم ہے، کس سے چھپا رہے ہو؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ایمان لائے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ منافق۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہوں نے یہ کہا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان سے کیا کہا؟ اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، کہ ہمارے راستے کے پیچھے چلو، یعنی ہماری اتباع کرو تو بدلے میں ہم تمہیں کیا دیں گے؟ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ یہ بھی اس زمانے میں اہل کفر کا ایک وتیرہ تھا کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا اس کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم نئے دین میں کیوں چلے گئے ہو؟ تمہیں آخرت کا خوف ہے تو چلو ایسا کر لیتے ہیں کہ تم جس چیز کو گناہ سمجھتے ہو اس کا بوجھ ہم اٹھا لیتے ہیں، ہم تمہارے ذمہ دار ہیں۔ اول تو آخرت ہے نہیں، اور اگر آخرت ہوئی اور کوئی عذاب ہوا
ہم تمہاری طرف سے برداشت کر لیں گے، تمہیں کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ دین چھوڑ دو۔ یعنی اس طریقے سے اہل ایمان کو وہ ورغلاتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، وہ اپنے گناہوں کے بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے۔ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے دن ان سے ضرور سوال ہوگا اس جھوٹ کے بارے میں وہ جو گھڑتے تھے۔ یعنی آخرت میں ہر آدمی اپنا بوجھ اٹھائے گا، اور یہ کافروں کے سردار جو مسلمانوں کو جا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، تو ان کے اوپر دوہرا بوجھ آئے گا، اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور یہ مختلف لوگوں کو گمراہ کرنے میں جو کامیاب ہو جاتے ہیں ان کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ یہی اللہ کی سنت ہے کہ جو آدمی دنیا میں برائی کا ذریعہ بنتا ہے، تو جہاں وہ اپنی کی ہوئی برائی کا ذمہ دار ہے، وہاں جو لوگ اس کی وجہ سے برائی کے راستے پر ہیں تو ان کا گناہ بھی اس کے ساتھ۔ جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا کا پہلا قتل قابیل نے کیا تھا، اس نے دنیا میں اس گناہ کو متعارف کروایا تھا۔ قیامت تک جو بھی آدمی قتل کرے گا، تو جہاں قاتل کو اپنے قتل کا گناہ خود ملے گا، وہاں قاتل کے قتل کا گناہ قابیل کے سر پر بھی پڑے گا، کیونکہ قابیل اس جرم کو، اس فعل بد کو دنیا میں متعارف کروانے کا سبب بنا۔ اسی طرح جو آدمی نیکی کا سبب بنتا ہے، تو جہاں اسے اپنی نیکی کا ثواب ملتا ہے، وہاں جو لوگ اس کی وجہ سے نیکی کے راستے پر چل پڑتے ہیں ان کا ثواب بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو روزانہ کی بنیاد پر اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ آج کے دن میری وجہ سے دنیا میں کوئی خیر پھیلا ہے یا نہیں۔ ہر انسان کے قول سے، عمل سے دنیا میں خیر پھیلنا چاہیے، اسی چیز کے ہم ذمہ دار ہیں اور مکلف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی ہمارے لیے یہی ہے کہ آگے پہنچاؤ، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب آگے پہنچاؤ گے تو لوگ عمل کریں گے، اور جب عمل کریں گے تو آپ کو بھی ان کے عمل کا ثواب ملے گا۔ تو ہر آدمی کو روزانہ کی بنیاد پر اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کیا میں دنیا میں کسی خیر کا سبب بنا ہوں یا نہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کسی شر کا سبب بنا ہوں۔ نوجوانوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش سوشل میڈیا کی ہے۔ اگر آپ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر کوئی ایسی چیز ڈال دیتے ہیں جو لوگوں کو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے، لوگوں کے لیے بدنظری کا سبب بنتی ہے، یا لوگوں کے کانوں کے گناہ کا سبب بنتی ہے، تو جہاں گناہ آپ کو اپنا ذاتی ملے گا، وہاں جو لوگ آپ کی وجہ سے اس گناہ میں کا ارتکاب کرتے ہیں ان کا گناہ بھی آپ کو ملے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا پھیلاؤ کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو نوجوانوں کو بلکہ سب کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ادھر سے کوئی تھوڑی سی بے احتیاطی ہوئی ہی نہیں، اور ادھر سے نام اعمال منفی جانب چلنا شروع ہو گئی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خیر کا ذریعہ بنتا ہے، وہاں اچھی چیزیں پوسٹ کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اس جدید آلات کو دین کی ترویج کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اگر ایک آدمی بھی اس کی وجہ سے راہ راست پر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اس کو پہنچاتا رہے گا، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی خیر کا ذریعہ ہم بنیں، اور اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، ہمارے کسی عمل سے دنیا میں کہیں شر تو نہیں پھیلا، کہیں ہم شر کا ذریعہ تو نہیں بنے۔ تو اس لیے فرمایا کہ برا آدمی جو برائی کا ذریعہ بنتا ہے، وہ جہاں اپنا بوجھ، اپنی برائی کا بوجھ خود اٹھائے گا، وہاں جن لوگوں کو اس کی وجہ سے برائی کے راستے پر چلنا پڑتا ہے اس کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا پڑے۔ اور پھر اس کا عکس کیا ہے کہ جو آدمی نیکی کرتا ہے تو جہاں اس کو اپنی نیکی کا ثواب ملتا ہے، وہاں دوسرے لوگ جو اس کی وجہ سے نیکی کے راستے پر چلتے ہیں تو اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہتا ہے، اور ان کے نامہ اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یعنی آپ نے اس کی وجہ سے نیکی کی ہے تو آپ کو اپنی نیکی کا پورا پورا ثواب ملے گا، لیکن اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملے گا۔ اللہ کے ہاں کیا کمی ہے؟ اب یہاں تک تو ہمیں کچھ اصول بتائے گئے کہ دیکھیے ایمان کے ساتھ آزمائش آتی ہے، اور ان آزمائشوں پر صبر کرنا یہ ایک انسان کا، ایک صاحب ایمان کا اس دنیا میں امتحان ہے۔ اب آگے کچھ واقعات ہمیں سنائے جا رہے ہیں گزشتہ امتوں کے، اور ان واقعات کے سنانے کے دو مقاصد تھے۔ جہاں ان واقعات سے صحابہ کرام کو تسلی دینا مقصود تھا
کہ دیکھو یہ انبیاء علیہم السلام کے پیروکار تھے، ان پر بھی آزمائشیں آئیں تو ان کو بھی صبر کا پھل اللہ نے دنیا میں دیا اور آخرت میں بھی، تو ایسے ہی آپ لوگ بھی صبر کریں، آپ کو بھی پھل ملے گا۔ تو اہل ایمان کے لیے تسلی تھی، وہاں کفر کے سرغنوں کے لیے اس میں انذار تھا، ان کے لیے ڈراوا تھا کہ جیسے ان انبیاء کے منکرین کو منہ کی کھانی پڑی، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تمہارے بھی یہی حشر ہوگا۔ اب آگے کچھ حضرات انبیاء علیہم السلام کے واقعات آپ کے سامنے آئیں، اور یہ تمام وہ واقعات ہیں جو پیچھے مختلف صورتوں میں آپ پڑھ چکے ہیں، تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس آیات کا مفہوم پڑھتے پڑھتے ہم آگے چلیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، چنانچہ 50 کم 1000 سال تک وہ ان کے درمیان رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پھر ان کو ایک طوفان نے آ پکڑا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم لوگ تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر ہم نے ان کو نجات دی، کن کو؟ نوح علیہ السلام کو، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو بھی، یعنی نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو کشتی میں تھے ہم نے سب کو نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کو دنیا جہان والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دی، عبرت بنا دی، عبرت کا سبب بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس روئے زمین پر پہلی مرتبہ عذاب آیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے پہلے کائنات گویا اپنے بچپنے میں تھی، اور بچوں کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیا کرتا، تو اس وقت تک کائنات پہ عذاب نہیں آیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کائنات اپنی مجموعی عمر کے اعتبار سے گویا کہ جوانی کی حدود میں داخل ہوئی، تو پہلی مرتبہ اللہ نے اس زمانے کے نافرمانوں پر عذاب بھیجا تھا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے عمر بھی طویل دی تھی، ان کی مجموعی عمر کتنی تھی قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں، یہاں ان کی تبلیغ کی مدت کو بتایا گیا کہ انہوں نے تبلیغ کتنا عرصہ کی، تو 1000 سے 50 برس کم، یعنی 950 برس سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ فرمائی۔ تو تبلیغ کی مدت تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے۔ مجموعی عمر کتنی تھی قرآن کریم اس سے خاموش ہے۔ مفسرین سابقہ کتابوں کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ 40 برس کی عمر میں اللہ نے نوح علیہ السلام کو نبوت دی۔ یہی اللہ کی سنت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو 40 برس کی عمر میں نبی بنایا جاتا ہے، تو 40 برس کی عمر میں پیغمبر بنے، 950 برس تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور اس کے بعد قوم پر عذاب آیا، طوفان آیا۔ طوفان کے بعد کوئی 60 برس تک سیدنا نوح علیہ السلام حیات رہے، قوم کے درمیان تشریف فرما رہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ اب 950 میں 40 جمع کریں اور 60 جمع کریں، کتنے ہو گئے؟ 1050 برس ہو گئے۔ تو اتنی طویل عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے طویل عمر سیدنا نوح علیہ السلام کی تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ تھی۔ ایک تفصیلی درجے کی روایت کا مفہوم ہے کہ یہ طویل عمر گزارنے کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کا جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا اور ان کے پاس فرشتہ آیا، تو فرشتے نے پوچھا کہ اے وہ شخصیت جسے اللہ نے انبیاء میں سب سے زیادہ عمر دی ہے، آپ نے زندگی کو کیسا پایا؟ یعنی اتنی طویل عمر گزار کر آپ نے زندگی کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا لگا ہے جیسے میں ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل گیا ہوں، یعنی اتنا طویل زمانہ بھی گویا اتنی جلدی بیت گیا۔ تو بہرحال انسانی زندگی چاہے 1000 برس ہو، 2000 برس ہو، بالآخر فانی ہے، بالآخر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور بوقت روانگی جب انسان پیچھے نگاہ دوڑاتا ہے، یعنی تخیل کا گھوڑا دوڑاتا ہے، تو اسے ایسا لگتا ہے کہ بس میں تو چند لمحے ہی رہا، زیادہ دور کیا جانا۔ ہم میں سے ہر آدمی خود تصور کر لے کہ ابھی بچپنا گزرا ہے، پھر جوانی ہے یا گزر رہی ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ 20-30 برس کا جو زمانہ ہے یہ بس چند لمحات کی شکل میں اڑ گیا ہے۔ تو زندگی فانی ہے، چاہے 1000 برس ہو، چاہے 2000 برس ہو، پھر بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ تو ہماری کتنی حماقت ہے کہ ہم ایک ابدی زندگی کو ایک فانی زندگی پر قربان کر رہے ہیں۔ آخرت کی زندگی ابدی ہے نا، تو دنیا کی زندگی کو اس پر ترجیح دے دینا یہ اتنی بڑی حماقت ہے کہ ایک آدمی لامحدود کو محدود کے لیے کیا کر رہا ہے؟ قربان کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے۔ اس سے بڑی حماقت کیا ہو؟ تو نوح علیہ السلام نے 950 برس اپنے قوم کو تبلیغ کی، اور جب قوم نہ مانی، اللہ کی جانب سے عذاب کا فیصلہ ہوا،
تو اللہ کی سنت ہے کہ وہ انبیاء اور ان کے سچے پیروکاروں کو نجات دیتا ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ، جیسے پیچھے آپ تفصیل سے پڑھ کر آئیں جگہ جگہ، نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی۔ اب جو لوگ سچے فرمانبردار تھے، 70-75 کے قریب لوگ تھے، انہیں حکم ہوا کہ ان کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے، اور جو بھی جانور تھے ان کا ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ بٹھا لی، اور بس یہ کشتی تھی جو کہ اس زمانے میں نجات یافتہ تھی، اور اس کشتی کے علاوہ جو مخلوق ہے وہ سب کی سب پانی میں غرق ہو گئی، اور وہ کشتی جا کر پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہر گئی۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے عبرت بنایا کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ اہل ایمان کو اللہ کیسے نجات دیتا ہے، اور جو لوگ غلط راستے پر چلتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے علاقے میں آنکھ کھولی تھی بابل میں جہاں ہر طرف بت پرستی تھی، کچھ لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، کچھ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، نمرود خود الوہیت کا دعوے دار تھا۔ وہ ایسے شرک کے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا عالم بلند کیا، اور جب توحید کا عالم بلند کیا تو آزمائشیں آئیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، جگہ جگہ ان کے مکالموں کا ذکر آپ پڑھ کر آئیں، سورہ انبیاء میں بھی پیچھے۔ انہوں نے پہلے اپنے والد سے مکالمہ کیا، اپنی قوم سے مکالمہ کیا، نمرود کے دربار میں اس کے ساتھ مکالمہ کیا۔ جب قوم کے پاس ان کے دلیل کا جواب نہیں تھا تو پھر قوم اپنی اسی ہتھ کنڈے پر اتر آئی کہ جلا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ یہی صورتحال ہر زمانے میں باطل کی ہوتی ہے کہ جب اس کے بعد دلیل نہیں ہوتی تو اونچے ہتھ کنڈوں پہ اتر آتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے بہت بڑی آگ دہکائی، کہا جاتا ہے کہ 3 مہینوں تک وہ آگ دہکاتے رہے، سب مل کر ایندھن جمع کرتے رہے۔ تو کتنا عظیم الشان الاؤ ہوگا۔ اس الاؤ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آگ ان کے لیے گلزار بن گئی، وہ جتنی دیر میں آگ میں رہے بالکل عافیت کے ساتھ رہے۔ اب اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت فرمائی، اور اہل ایمان کتنے تھے ان کے ساتھ؟ صرف 2، ایک ان کی اہلیہ حضرت سارہ اور ایک ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ 2 ان پر ایمان لائے تھے۔ لوط علیہ السلام اس وقت تک پیغمبر نہیں بنے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو یہ 2 ان کے سچے امتی تھے۔ ان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت فرمائی، مصر تشریف لے گئے، مصر سے پھر شام اور فلسطین کی جانب آئے، اور اسی سفر میں راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنایا اور انہیں شرق اردن کی جانب بھیجا جہاں کئی بستیاں تھیں، اور سدوم ان کی مرکزی بستی تھی جہاں وہ قوم آباد تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام مصر تشریف لے جاتے ہیں، پھر شام اور فلسطین آ جاتے ہیں۔ فلسطین میں جہاں ان کا قیام تھا اسے آج کل الخلیل کہا جاتا ہے۔ وہاں سے پھر اللہ نے انہیں حکم دیا مکہ مکرمہ جانے کا، جو اس زمانے میں محض ایک ریگستان تھا اور سنگلاخ پہاڑ تھے وہاں پہ، اور کچھ نہیں تھا۔ تو وہاں ابراہیم علیہ السلام گئے، اور پھر اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کا احیاء کیا جو اس کی قدیم بنیادیں تھیں ان کے اوپر۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان کی آزمائشیں ہیں جس کا یہاں ذکر ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوا، اسی سے ڈرو، ذالکم خیر لکم، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ سے کام لو۔ اب آگے سمجھا رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں، انما تعبدون من دون اللہ، جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو اوثانا، بتوں کی، یعنی تمہارے اس عمل کی حقیقت کیا ہے کبھی غور تو کر لو، تم بس کیا کرتے ہو؟ پتھروں کی پوجا کرتے ہو، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور جھوٹی باتیں کرتے ہو، اور تمہارے عمل کی حقیقت ہے کیا؟ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو، لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا، وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، پس رزق اگر تلاش کرنا ہے تو اللہ کے پاس تلاش کرو، رزق اللہ کے پاس تلاش کرو، وَعَبُدُوا، اسی کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اسی کا شکر ادا کرو، إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کے پاس تمہیں واپس لوٹایا جائے۔ اب اس نصیحت میں دلیل بھی تھی کہ خالق بننے کا حق اسے ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں پیدا کرتا ہے، جو تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ تمہیں یہ بت رزق دیتے ہیں، تمہیں پیدا انہوں نے کیا ہے، تم خود بھی جانتے ہو۔ تو جب انہوں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، یہ تمہیں رزق نہیں دیتے، یہ تمہیں تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، پھر تم ان کو معبود کیسے بناتے ہو؟
تو نصیحت بھی کی اور اسی نصیحت کے اندر سادہ انداز میں دلیل بھی دی اور یہی داعی کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلا رہے ہو مجھے، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلانے کی روش اختیار کر چکی ہیں۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول پر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے۔ رسول کا کام پہنچانا ہے، مانو گے اپنے فائدے کے لیے، نہیں مانو گے نقصان تمہارے اوپر۔ اور یہی بات میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ داعی کے ذمے اللہ نے ابلاغ لگایا، دل تبدیل کرنا داعی کا کام نہیں ہے۔ یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہم لوگوں کو کہتے ہیں لوگ مانتے نہیں ہیں، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ لوگ مانیں یا نہ مانیں، ہمارا کام ہے پہنچانا، پہنچانے سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دل تبدیل کرنا اللہ کا کام ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ انسان سے نتیجے کا سوال نہیں کرتا، کیونکہ نتیجہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ پہنچانے کا سوال وہ کرے گا کیونکہ پہنچانا انسان کے اختیار میں۔ تو ہمارے ذمے اسباب کا اختیار ہے، ہم اسباب کے مکلف ہیں اور اسباب کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ ان اسباب کو نتیجہ خیز بنانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جو آدمی کا اختیار نہیں ہے اللہ اس کے بارے میں باز پوچھ بھی نہیں کرتا۔ تو آخری نبی کی امت ہونے کی حیثیت سے ہم سے یہ سوال تو ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنے پیغمبر کی دعوت کو آگے پہنچایا یا نہیں۔ یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہاری دعوت کے نتیجے میں کتنے لوگ ایمان لائے۔ پیچھے آپ نے پڑھا نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کی، کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت فرماتے ہیں تو 2 مومن ساتھ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ داعی کی ذمے اللہ تبارک و تعالی نے ابلاغ رکھا ہے۔ جیسے یہاں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ذمے کیا ہے؟ پہنچانا، میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، ماننا یا نہ ماننا تمہارا اپنا کام۔ اولم یروا، بھلا کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کیف یبدئ اللہ الخلق، اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ کام تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اب یہ بھی توحید کی دلیل ہے کہ خالق کون ہے، پہلی دفعہ کس نے پیدا کیا، دوبارہ کون پیدا کرے گا۔ تو جو ان صفات کا حامل ہے تو سجدہ بھی اسی کو کرنا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، سیرو فی الارض، ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو، فانظروا، اور دیکھو، کیف بدأ الخلق، اللہ نے کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کیا، ثم ینشئ اللہ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ ہی آخرت والی مخلوق کو بھی اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا، وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹایا جائے گا، تم سب کو لے جایا جائے گا۔ یہاں فرمایا کہ زمین میں گھومو پھرو اور نشانیاں دیکھو کہ اللہ نے کس طریقے سے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ سیر و تفریح کا مقصد عبرت ہونی چاہیے۔ ہر بندہ سیر و تفریح پہ نکلتا ہے، تو سیر و تفریح میں جہاں ذہنی سکون انسان کو ملتا ہے وہاں اس کا بنیادی مقصد عبرت ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے تاریخ کے مطالعے کا بنیادی سبب بھی یا بنیادی مقصد عبرت ہونی چاہیے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ان پچھلے لوگوں کے قصوں میں کیا ہے؟ اہل عقل کے لیے عبرت ہے۔ تو تاریخ کے مطالعے سے بھی مقصد عبرت ہونا چاہیے، سیر و تفریح سے بھی مقصد عبرت ہونی چاہیے۔ آپ اگر اپنے اہل و عیال کے ساتھ سیر کے لیے نکلتے ہیں، کسی بھی علاقے میں جاتے ہیں، آپ نیت یہی رکھیں کہ ہم اللہ کی زمین میں چلے پھرے، نشانیاں دیکھیں، خوبصورت مناظر بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی آگاہی دیتے ہیں۔ تو جب اس نیت سے انسان سیر و تفریح کے لیے بھی نکلتا ہے تو ذہنی سکون تو ویسے بھی اس کو حاصل ہوگا، اس کو تازگی بھی حاصل ہوگی، وہ تمام چیزیں ضمنی طور پر حاصل ہوں گی۔ لیکن جس نیت سے آپ نکلے ہیں تو وہ نیت آپ کے اس سیر و تفریح کو عبادت بنا دے۔ تو یہ چیز سمجھنے کے لیے ہے، جب انسان سیر کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو اس کے دل و دماغ میں یہی ہونا چاہیے جیسے یہاں اللہ نے فرمایا کہ قل سیروا فی الارض، گھومو پھرو زمین میں، فانظروا، اور دیکھو کیف بدأ الخلق، اللہ نے کس طریقے سے اپنی مخلوق کو پیدا کیا۔ تو صاحب ایمان وہ ہوتا ہے جس کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے بچوں پر خرچ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔
تو جب آدمی کی زندگی کے لمحات اس طریقے سے گزرتے ہیں کہ اس کا ایک ایک عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی ساری زندگی اللہ کے راستے میں ہے، اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرتا ہے، نیکیوں میں گزرتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہ تم زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان، یعنی نہ تو تم اللہ تعالیٰ سے زمین میں آگے نکل سکتے ہو نہ آسمانوں میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار، یعنی سب طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، سب اختیار اس کے پاس ہیں، وہی تمہارا رکھوالا ہے، وہی تمہارا خالق ہے۔ اب ان آیات میں توحید کی نشانیاں بیان ہو رہی، تو جب انسان ان پر غور کرتا ہے تو اس پر معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے ملاقات کا، اس سے جا ملنے کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، واولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ رحمت سے کون مایوس ہوتے ہیں؟ جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا۔ پہلے بھی یہ بات بارہا آ چکی ہے، خاص طور پر سورہ یوسف میں، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے فرمایا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ اب بظاہر کوئی کامیابی کا کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی منزل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس زمانے میں ایسے وسائل تو تھے نہیں کہ آپ مختصر وقت میں پیغام پھیلائیں، نہ ایسے کوئی ذرائع تھے، نہ ایسا کوئی بندوبست تھا، لیکن انہوں نے نصیحت کی کہ لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو بس وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا وہی مایوس ہوتا ہے، صاحب ایمان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ راستہ جتنا بھی بند ہو جائے، آگے پیچھے جتنا بھی اندھیرا نظر آئے، لیکن صاحب ایمان کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے کہ اس اندھیرے میں کہیں نہ کہیں سے روشنی کی کرن آئے گی۔ ان بند راستوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کھولے گا، اور پھر اس کے ایمان اور یقین کی برکت سے اللہ تعالیٰ راستہ کھول بھی دیتا ہے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ ہے جو انہوں نے قوم سے کی، اور جواب میں قوم نے کیا کہا؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو، جلا دو۔ فما کان جواب قومہ، غرض ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا، الا ان قالوا، سوائے یہ کہ انہوں نے کہا اقتلوا، قتل کر ڈالو ابراہیم کو، او حرقوا، یا اسے جلا ڈالو۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اب جو آگ 3 مہینوں تک سرکاری سرپرستی میں لگائی گئی ہو، کتنی بڑی آگ ہوگی، کتنا بڑا الاؤ ہوگا، لیکن جب اللہ کا حکم ہوا تو پھر وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ تو جو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکال سکتا ہے، جو اللہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال سکتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہم جیسے عاجز بندوں کو بھی آزمائشوں سے نکال سکتا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ کی قدرت پر یقین ہونا چاہیے کہ آزمائشیں جتنی بھی سخت ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ان سے بڑی ہے، وہ انسان کو نکال لیتے ہیں۔ وقال، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا مانا ہوا ہے۔ یعنی یہ جو تم عبادت کرتے ہو کس کی کر رہے ہو؟ بتوں کی کر رہے ہو نا، وہ تم نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ہیں۔ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، جس کے ذریعے دنیاوی زندگی میں تمہاری آپس کی دوستی قائم ہے۔ یعنی تمہاری باہمی دوستی کی بنیاد یہ بت ہیں کہ یا تو تم بت پرستی کی وجہ سے ایک دوسرے کے دوست ہو، یعنی بت فیلو ہو کہ تم سارے مل کر کیا کرتے ہو؟ بتوں کی عبادت کرتے ہو، اور یا پھر تم نے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی عبادت شروع کی ہے کہ وہ بھی عبادت کر رہا ہے تو میں بھی کرتا ہوں۔ یعنی تمہاری دوستیوں کی بنیاد یہ بت ہیں، تو کل قیامت کو نہ یہ بت رہیں گے نہ تمہاری دوستی رہیں گی۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے۔ ویلعن بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن ہر قسم کی دوستی جو ہے وہ دشمنی میں بدل جائے گی سوائے متقین۔ تو دوستی چاہے بت پرستی کی بنیاد پر ہو، مادیت کی بنیاد پر ہو، مفادات کی بنیاد پر ہو، یہ سب دوستیاں قیامت کو ہوا ہو جائیں گی۔ صرف وہ دوستی باقی رہے گی جو تقوی کی بنیاد پر، جو اللہ کی رضا کے لیے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دوستی بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھو اور نیک لوگوں کے ساتھ رکھو، یہی تعلق قیامت کے دن کام آئے گا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہیں کسی بھی طرح کے مددگار میسر نہیں ہوں گے۔ اب آگے لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فَآمَنَ لَهُ لوط، پھر لوط ان پر ایمان لائے، کن پر؟ ابراہیم علیہ السلام۔ وقال، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انی مہاجر الی ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ یعنی جب اللہ نے انہیں آزمائش میں کامیاب فرمایا اور نمرود اور اس کی سرکاری مشینری کی تمام تر حربے ناکام ہوئے، اب اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اس شرک کے سرزمین سے ہجرت فرمائی، اور ان کا راستہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بابل سے نکل کر مصر تشریف لے گئے، وہاں سے شام اور فلسطین، اور پھر وہاں سے اللہ نے انہیں عرب کی طرف جانے کا حکم دیا۔ تو انہوں نے فرمایا میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ انہ هو العزیز الحکیم، وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے، یعنی اللہ کی طاقت بھی کامل ہے اور اس کی حکمت بھی کامل۔ یاد رکھیے جب طاقت بغیر حکمت کے ہوتی ہے تو وہ ظلم بن جاتی ہے، اور حکمت ہو لیکن طاقت نہ ہو تو وہ حکمت پر اتنا فائدہ نہیں دیتی۔ مسلمانوں کے پاس آج طاقت نہیں ہے تو حکمت جتنے بھی ہو وہ فائدہ نہیں دیتی۔ تو اللہ کے پاس طاقت بھی ہے اور حکمت بھی ہے، اور یہی بندوں سے بھی مطلوب ہے کہ بندے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے طاقت بھی حاصل کرے اور حکمت بھی۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دشمن کے مقابلے میں کیا حاصل کرو؟ طاقت حاصل کرو۔ امن کا نعرہ بھی اسی کا مانا جاتا ہے جو کیا ہو، جو طاقت کا حامل۔ ایک مسکین بیچارہ جتنا بھی امن کے نعرے لگاتا رہے اس کے نعرے کو کوئی نہیں مانتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، یعنی ہم نے انہیں ایسی اولاد عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ان کا اجر ہم نے انہیں دنیا میں دیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہو۔ یعنی ان آزمائشوں میں جو وہ ثابت قدم رہے تو اس کا اجر اللہ نے انہیں دنیا میں بھی دیا، نیک اولاد کی صورت میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے اللہ جل جلالہ نے نبوت جاری فرمائی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، ان سے آگے یعقوب علیہ السلام، اور پھر آگے انبیاء بنی اسرائیل کا ایک طویل سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا۔ تو یہ تمام تر سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور صاحبزادے تھے جن کا نام مدین تھا، جو ان کی اہلیہ حضرت قطورہ کے بطن سے تھے۔ ان کے نسل سے اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو پیدا کیا، جیسے کہ پیچھے سورہ قصص میں ہم پڑھ چکے ہیں اہل مدین کے تعارف میں۔ تو یہ دوسرا سلسلہ ہے نبوت کا جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں قائم کیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادی اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کی اولاد میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے آگے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک اعزاز ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا، اس لیے انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کہ وہ تمام انبیاء کے باپ تھے، کہ اللہ نے انہیں منصب امامت سے سرفراز فرمایا۔ وَلُوطٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جب سفر کے لیے ہجرت کے لیے نکلے تو لوط علیہ السلام ساتھ تھے جو ان کے بھتیجے تھے۔ راستے میں اللہ نے انہیں نبی بنایا اور شرق اردن کی جانب بھیجا، جو کہ جہاں قوم سدوم نامی ایک بڑی بستی تھی، اس کے ارد گرد اور بھی کافی بستیاں تھیں، یہ بڑی متمدن قوم تھی۔ ان کی طرف پیغمبر بنا کر اللہ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا انکم لتأتون الفاحشہ، حقیقت یہ ہے کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو تم سے دنیا جہان والوں میں سے پہلے کسی نے نہیں کیا، تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، تو یہ ایسا عمل بد تھا جو ان سے پہلے کائنات میں تھا ہی نہیں، انہوں نے اس کائنات میں متعارف کروایا۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ،
کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو، یعنی اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو۔ ان کا ایک عمل بد یہ بھی تھا کہ وہ راستوں میں ڈاکے ڈالتے تھے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ چونکہ وہ نسب کا راستہ روکتے تھے، نسل کا راستہ روکتے تھے کہ نسل تو اسی طرح چلنی ہے جیسے فطری طریقہ کار ہے، لیکن وہ غیر فطری طریقہ اختیار کرتے تھے تو گویا کہ نسل کے راستے میں رکاوٹ بنتے تھے، تو اسی کا ذکر ہے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی بھری مجلس میں برائیوں کا ارتکاب کرتے ہو۔ وہ بے حیا ہو چکے تھے اور بے حیائی کا ارتکاب بھری مجلسوں میں راستوں میں کرتے تھے۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، پھر ان کی قوم کے لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا، إِلَّا أَن قَالُوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا ائتنا بعذاب اللہ، ہمارے اوپر لے آؤ اللہ کا عذاب۔ یعنی وہ پھر یہی کہتے تھے کہ عذاب آنا ہے، آ جائے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، لوط علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرمائی۔ جب پیغمبر کی دلیل انہوں نے نہ مانی اور پیغمبر کی دعوت نہ مانی تو پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اب اس فساد کا خاتمہ فرما دیجیے، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور ہوا یہ کہ انسانی شکل میں اللہ نے فرشتے بھیجے جو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ وہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے انسانی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ مہمان ہیں تو وہ جلدی سے انہوں نے میزبانی کا انتظام کیا، جیسے پہلے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ آداب میزبانی دنیا میں ابراہیم علیہ السلام نے متعارف کروائے، اور وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کوئی مہمان نہیں ہوتا، تو وہ جلدی سے کھانے کا انتظام کر کے آئے۔ یہ فرشتے تھے، کھانا کھاتے نہیں تھے، تو انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس زمانے میں یہ رجحان تھا کہ اگر مہمان آپ کی میزبانی قبول نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نقصان پہنچانے آیا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اندیشے محسوس ہوئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے بشارت دی کہ ہم آپ کو بشارت دینے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم در حقیقت لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف بھیجے گئے، ان پہ ہم عذاب نازل کرنے کے لیے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے شفقت والا دل دیا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ وہاں تو لوط بھی ہے، ان فیہا لوطا، وہاں تو لوط بھی ہے، یعنی جب تم اس بستی کو برباد کرو گے تو وہاں تو لوط بھی ہیں۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہاں کون کون ہے، اور اللہ کے علم کے مطابق اللہ نے ہمیں بھی بتایا ہوا ہے، ہدایات ہمیں ملی ہیں کہ ہم نے وہاں کیا کرنا۔ تو اس طریقے سے لوط علیہ السلام نے جو یہاں دعا کی ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، آگے اس کا ذکر ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، بشارت لے کر، یعنی بیٹے کی خوشخبری لے کر، قالوا، تو انہوں نے کہا اِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یعنی سدوم والی بستی کو۔ ان اہلہا کانوا ظالمین، حقیقت یہ ہے کہ اس کے باشندے بڑے ظالم بنے ہوئے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان فیہا لوطا، اس بستی میں تو لوط بھی ہیں، وہاں تو لوط علیہ السلام موجود ہیں۔ قالوا، فرشتوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون ہے۔ لننجینہ، ہم انہیں ضرور بچائیں گے، وَأَهْلَهُ، اور ان کے متعلقین کو بھی بچائیں گے، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ غابرین میں سے رہے گی، وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو پیچھے رہ جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے وہاں جا کے اس قوم میں شادی کی تھی، یعنی لوط علیہ السلام ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے جو ان کی برادری کی نہیں تھی، اکیلے گئے تھے وہاں، وہیں پر انہوں نے شادی کی، لیکن ان کی بیوی ان پر ایمان نہ لائی۔ ان کی صاحبزادیاں تھیں، وہ سچی مومنت تھی، اپنے والد گرامی علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی، بیوی ایمان نہیں رکھتی تھی، وہ گویا کہ منافقین میں سے تھے۔ اور جب لوط علیہ السلام کے پاس یہ مہمان آئے، یعنی یہ فرشتے آئے، اور یہ انسانی شکل میں تھے، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے، تو یہی بیوی بھاگی گئی قوم کے لوگوں سے جا کر کہا کہ تمہیں خوبصورت نوجوانوں سے دلچسپی ہوتی ہے، لوگ وہاں آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ چاروں طرف سے آ گئے، کوئی دیوار پھلانگ رہا ہے، کوئی دروازہ توڑ کے آ رہا ہے، کوئی کس طرح آ رہا ہے۔ لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، تو جب ان کی پریشانی حد سے آگے جانے لگی، پھر فرشتوں نے اپنا تعارف کروایا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم ابھی ان کا ستیہ ناش کیے دیتے ہیں۔ اب آگے اس کا ذکر ہے۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، سِیءَ بِهِمْ، تو وہ ان کی وجہ سے سخت پریشان ہوئے، اور پریشانی کی وجہ میں بتا چکا ہوں۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا،
اور ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہونے لگا کہ میں اپنے مہمانوں کی اب حفاظت کیسے کروں، قوم کی صورتحال ان کو معلوم تھی۔ تو جب وہ اس طرح پریشان ہوئے، وقالو، تو ان فرشتوں نے کہا لا تخف ولا تحزن، آپ نہ ڈریے نہ غم کیجیے، انا منجوک، ہم آپ کو بھی بچائیں گے، وَأَهْلَكَ، اور آپ کے اہل خانہ کو بھی بچائیں گے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل رہے گی، إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، ہم نازل کریں گے اس بستی میں رہنے والوں پر، رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ، آسمان پر سے ایک عذاب، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان بدکاریوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے، اس بستی کے باشندے جو بدکاریاں کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے ہم ان پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور ہم نے اس بستی کی کچھ کھلی نشانیاں ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی ہیں، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس قوم کے لیے جو سمجھ سے کام کرے۔ یعنی وہاں آج بحر مردار ہے جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، وہاں کوئی زندگی نہیں رہ سکتی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اسی کے ایک کنارے پر ایسا لگتا ہے جیسے اس کے نیچے عمارات ہوں یا کوئی پوری بستی دبی ہوئی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ وہی بستی تھی جہاں اس زمانے میں قوم لوط آباد تھی، اللہ نے ان کی بستی اٹھا کے پلٹ دی تھی، اس طریقے سے ان پہ عذاب آیا۔ تو یہ بستی جو ہے اپنے گزرنے والوں کے لیے ایک عبرت ہے، اور یہ چونکہ اس زمانے میں قریش مکہ سے کہا جا رہا تھا، اور میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کسی درس میں کہ یہ قریش مکہ کا تجارتی روٹ تھا، یہاں سے یہ گزرتے تھے۔ آگے قوم عاد، قوم سمود کے واقعات آ رہے ہیں، یہ بھی ان کے تجارتی روٹ میں یہ بستیاں شامل تھیں۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بستیاں تمہارے سامنے ہیں، یہ تباہی تمہارے سامنے ہے، اور اس کے باوجود تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ فقال، انہوں نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، وارجوا الیوم الآخر، اور آخرت والے دن کی امید رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ یہ پیغمبر کی نصیحت تھی۔ جواب کیا ہے قوم کا؟ فکذبوا، پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ جھٹلانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، چنانچہ زلزلے نے ان کو آ پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، یعنی سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا اور زلزلے نے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ اب یہ تمام سنت ابتلاء کا ذکر ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، آگے بھی اس کا ذکر چلتا رہے گا کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے مقابلے میں کس طریقے سے صبر کیا، اور ان کے سچے پیروکاروں نے کیسے صبر کیا۔ اب ان واقعات سے ایک طرف صحابہ کرام کو اس زمانے میں تسلی دینا مقصود تھی، دوسری طرف کفر کے سرغنوں کو ڈرانا تھا کہ جیسے یہ انبیاء علیہ السلام کے منکرین تباہی کا شکار ہوئے، اگر تم باز نہ آئے تمہارا بھی یہی انجام ہو۔ وَعَادًا وَثَمُودًا، اور ہم نے عاد اور سمود کو بھی ہلاک کیا۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور ان کی تباہی تم پر ان کے گھروں سے واضح ہو چکی ہے۔ قوم عاد یہ عرب کے حجاز کے جنوب میں آباد تھی، اور یمن، حضرموت اور یہ جو علاقے ہیں یہاں قوم عاد کے مسکن تھے، ان کی بڑی بڑی حکومتیں تھیں۔ قوم سمود یہ حجاز کے عرب کے شمالی حصے میں تھی، اور مدینہ طیبہ سے لے کر تبوک تک جانے والے راستے میں ان کی بستیاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے سفر پر تھے تو قوم سمود کی بستیوں پر سے گزر ہوا تھا، احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ تو قوم عاد اور قوم سمود یہ دونوں عرب کی اقوام تھے، یہ قدیم عرب تھے جو کہ مٹ چکے تھے، جنہیں اصطلاح میں عرب بائدہ کہا جاتا ہے، اور ان کے جو مساکن تھے، ان کے جو گھر تھے، وہ اہل عرب کے یعنی اہل حجاز کے، قریش کے شمال اور جنوب میں تھے، وہ تجارتی اسفار میں سے وہاں سے گزرتے بھی تھے۔ تو اس لیے قرآن کریم ان سے کہہ رہا ہے کہ ان اقوام کی تباہی ان کے گھروں کی وجہ سے تم بے واضح، تم ان کے نشانات دیکھتے ہو، تمہیں ان کی تاریخ معلوم ہے کہ وہ کس طرح ہلاک ہوئے۔ ظاہر ہے کہ سینہ بسینہ وہ تاریخ چلتی تھی، عرب جانتے تھے کہ یہ اقوام تباہ ہوئی ہیں، کیوں تباہ ہوئی ہیں، تو اس کے باوجود تم ایمان نہیں لا رہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنایا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، چنانچہ انہیں راہ راست سے روک دیا تھا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ سوجھ بوجھ کے لوگ تھے۔
یعنی یہ لوگ دنیاوی معاملات میں بڑے ہوشیار تھے، قوم عاد کے لوگ، قوم سمود کے لوگ، جتنے بھی اقوام ہلاک ہوئی، ایسا نہیں کہ وہ کوئی پاگل تھے، بلکہ وہ دنیاوی سمجھ بوجھ رکھتے تھے۔ لیکن ہوا کیا، ان کی سمجھ بوجھ پر لالچ نے پردہ ڈال دی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، انسان کی عقل کی مت ماری جاتی ہے یا لالچ کی وجہ سے یا تعصب کی وجہ سے۔ یا تو شیطان سبز باغ دکھاتا ہے، پیچھے لگا لیتا ہے، اور یا پھر تعصب کی وجہ سے، جیسے ابو جہل کی مثال ہم نے پڑھی، اسے حکمت کا باپ کہا جاتا تھا، اتنا حکیم آدمی تھا، لیکن اس تمام تر حکمت کے باوجود وہ جہنم کا ایندھن بنا۔ بدر کے موقع پر عتبہ، شیبہ یہ لوگ مارے گئے۔ حضرت حذیفہ انہی کے خاندان کے فرزند تھے، جلیل القدر صحابی تھے، تو یہ کچھ پریشان تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حذیفہ، اپنے والد اور چچا وغیرہ کے قتل ہونے پر ان کا انجام تمہارے سامنے ہے، تو کیا اس وجہ سے تم پریشان؟ تو حضرت حذیفہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ میرا والد عتبہ وہ بڑا حکیم آدمی تھا، بڑا دانشور تھا، لیکن افسوس کہ اس کی دانش اسے کلمے تک نہ پہنچا سکی، مجھے اس چیز کا افسوس۔ تو یہ لوگ بڑے دانشور تھے، یہ ایسا نہیں تھے کہ پاگل تھے یا کوئی مجنون قسم کے لوگ تھے، لیکن تعصب اور لالچ نے، شیطان کی خواہشات نے ان کی نگاہوں پہ پردہ ڈالا ہوا تھا۔ اسی کا ذکر قرآن کریم کر رہا ہے، اور یہی پردہ آج کے مادیت پرست زمانے میں ہم سب کی آنکھوں پر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم وہی عمل کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ شیطان نے ہمیں سبز باغ دکھائے ہوئے ہیں، دولت کے پیچھے لگایا ہوا ہے، مادے کے پیچھے لگایا ہوا ہے، بس مادیت پرست زمانہ ہے اور ہم ہیں۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ بڑے سمجھ بوجھ کے لوگ تھے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی، یعنی ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ اب یہ تین نام نہیں ہیں، یہ تین طبقے ہیں۔ فرعون نمائندہ ہے ڈکٹیٹرشپ کا، وہ ڈکٹیٹر تھا۔ حامان نمائندہ ہے بیوروکریسی کا، وہ فرعون کا وزیر تھا۔ قارون نمائندہ ہے سرمایہ دار طبقے کا، اور ڈکٹیٹرشپ ہو یعنی بادشاہ ہوں، بیوروکریسی ان کے مشیر ہوں یا سرمایہ دار طبقہ ہو، عموماً یہ تین طبقات انبیاء کے مقابلے میں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء کی اطاعت میں ان تینوں طبقات کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تھی۔ اگر بادشاہ ایمان لے آئے تو منمانی کیسے کرے گا؟ بیوروکریٹ اگر صحیح مسلمان بن جائے تو رشوتیں کیسے لے گا؟ حرام خوری کیسے کرے گا؟ سرمایہ دار اگر ایمان لے آئے، نبی کے راستے پہ چلنے لگے، تو اپنی دولت کی تجوریاں کیسے بھرے گا؟ تو یہ تین طبقات کے نمائندے ہیں جن کا قرآن کریم یہاں ذکر کر رہا ہے، اور پچھلی صورت میں آپ تفصیل سے ان کے بارے میں پڑھ کے آئیں۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، ان تینوں کے پاس۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، مگر انہوں نے زمین میں تکبر سے کام لیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ ہم سے جیت نہ سکے۔ اللہ بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ ہم سے آگے نہیں نکل سکتے، ہم سے جیت نہیں سکتے۔ تم کس خوابوں کی دنیا میں پھر رہے ہو؟ تمہارے پاس جتنی بھی طاقت ہے، کیا تم اللہ کی طاقت سے آگے بڑھو گے؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، جیسے قوم عاد پر بھیجی تھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ وہ تھے جن کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، جیسے پیچھے قوم مدین کے بارے میں آپ پڑھ کر آئیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، جیسے پچھلی صورت میں قارون کے بارے میں آپ پڑھ کر آئیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ وہ تھے جنہیں ہم نے پانی میں غرق کر دیا، جیسے فرعون کو اللہ نے غرق کیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ جو تباہی ان پر آئی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ نے ان پہ ظلم کیا، انہوں نے خود اس تباہی کو اپنی طرف دعوت دی۔ اللہ نے سب سے پہلے انہیں عقل دی تھی کہ عقل کو کام میں لاتے، نیک اور بد میں پہچان کرتے۔ پھر اللہ نے ان کی طرف پیغمبر بھیجا جو کہ فطرت کی طرف ان کو بلا رہا تھا، لیکن اس تمام تر بندوبست کے باوجود جب انہوں نے بغاوت نہ چھوڑی تو پھر یہی انجام ہونا تھا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت،
جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ اتخذت بیتا، جس نے کوئی گھر بنایا ہو، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور کھلی بات ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہیں۔ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ وہ نصیحت صرف حکم کے انداز میں نہیں کرتا، نصیحت صرف نہیں کے انداز میں نہیں کرتا، بلکہ اسالیب بدل بدل کر نصیحتیں کرتا ہے۔ نصیحت کے لیے قرآن کریم تمثیلات بھی استعمال کرتا ہے، مچھر کی تمثیل بھی ہے قرآن کریم میں، اور مختلف تمثیلات اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ اب یہاں مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے اللہ کے سوا انسان اگر کسی دوسرے پر اعتماد کرتا ہے تو یہ اعتماد ایسا ہی کمزور ہے جیسے مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے۔ مختلف جاندار، سب جاندار گھر بنایا کرتے ہیں، انسان بھی بناتا ہے، دیگر مخلوقات بھی بناتے ہیں، سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے جو بس ایک انگلی کی کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جیسے مکڑی کا جالا گھروں میں کمزور ہے، اسی طریقے سے اللہ کے سوا کسی اور پر اعتماد رکھنا بھی ایسا ہی کمزور ہے۔ جیسے مکڑی کا جالا وزن برداشت نہیں کر سکتا، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے پر اگر اعتماد کرو گے، توکل کرو گے، وہ بھی ایسے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو۔ تو اعتماد صرف اللہ پر ہے۔ اب یہاں اللہ پر ایمان اور اعتماد رکھنے کو کس قدر خوبصورت طریقے سے اللہ نے سمجھایا کہ مکڑی کا گھر دیکھ لو، مکڑی کا جالا کتنا کمزور ہے، اسی طرح اللہ کے غیر پر تم اعتماد کرو گے وہ بھی ایسے ہی کمزور نکلے گا۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر اگر مقدس انسانوں کو پکارتے ہیں یا فرشتوں کو پکارتے ہیں یا بتوں کو پکارتے ہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور کوئی چیز اللہ کی اجازت کے بغیر ان کے کام نہیں آئے گی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، جو ہم لوگوں کے فائدے کے لیے دیتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور انہیں سمجھتے وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ یعنی نصیحت سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو نصیحت کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، جسے اللہ نے علم دے رکھا ہے، توفیق دے رکھی ہے۔ اگر کوئی آدمی نصیحت کی طرف جھکاؤ ہی نہ رکھے تو وہ فائدہ کیسے حاصل کرے گا؟ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، کسی کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، در حقیقت اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی